الحمد لله الحمد لله رب العالمين
سبحان اللہ اسی کہنے کی تھے مدینے والے اسا تیری یاد نال اپنا سینہ مدینہ بنا لیا مل کے جھوم جھوم کے میرے نال آخری لفظ مل کے کہو گے ماحول بن جائے گا ان کو دل میں بسا دیا ماشاءاللہ بڑی مہربانی ان کو دل میں
نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام انتہائی عز و انکسار نہ پیش کرنے کو بعد واجب احترام واجب وسلم تکریم مقتدر محترم مکرم حضرات علماء کرام بانی محفل میزبان محترم عزت مآب جناب حافظ قاری محمد ناصر صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، محترم جناب حافظ محمد انصر علی صاحب، عزت مآب جناب حافظ محمد ساجد صاحب، انتہائی محبت و عقیدت حامل جناب حافظ محمد وسیم اکرم سواگی صاحب، اور میرے بڑے دیرینہ محبت والے ساتھی حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محبت علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر حاضرین محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آپ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں توفیقات عطا فرمائیاں نے کیسی اللہ دی گل وچ حاضر وہ بھی لوگ نے جڑے اس ٹائم دکاناں تے روڈ تے ڈیریاں تے بیٹھے نے، کچھ کرائیں حرام کرتے پے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار اور سب تو اعلیٰ جگہ عرفہ جگہ مسجد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سن توفیق عطا فرمائی اسی مسجد وچ بیٹھے ہاں اور پھر اسی ذکر مصطفیٰ واسطے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ دے۔ بڑی محبت کا حکم نامہ پیش کیا جناب حافظ ناصر رضوی صاحب نے، یہ سب میرے تو محترم نے مکرم نے اور علم و فضل کے لحاظ کر کے انہوں آدھا نے، بس انہوں نے محبت ہے، انہوں نے اس قابل سمجھیا، انہوں حکم دیتا میں حاضر ہو گیا، وعدے کے مطابق گفتگو بلا تمہید، گل ویلے دی تے پھل موسم کا ذکر ہو رہا ہے کملی والے دے میلاد کے حوالے نال۔ میلاد ایسا ایک موسم ہے کہ وہ موسم گزر گیا ہے، مطلب وہ خاص ایام مہینہ گزر گیا ہے، مگر لفظ میلاد میں ترتیب چاشنی ہے، ذکر میلاد مصطفیٰ اتنا کو ساڈے تے الحمدللہ غالب ہے کہ اسی کوئی بھی ویلا ہوئے نا اسی کہنے سرکار دے میلاد دے ذکر ہوئے تے پھر ہی مزہ ہے کہ جائے کہ مہینہ حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر پروگرام میلاد شریف کے حوالے نال تو میلاد پاک کی محفل دے اندر مجلس دے اندر میلاد پاک کی اس بابرکت نشست کے اندر کئی حوالے نے، کئی جہتاں نے جنہاں دے حوالے نال تسی آپ ذکر مصطفیٰ سن دے ہو۔ حضرات محترم اس میلاد شریف کی محفل دے اندر معجزات مصطفیٰ کا تذکرہ، اس میلاد کی محفل دے اندر اختیارات مصطفیٰ کا تذکرہ، بے مثل بشریت مصطفیٰ کا تذکرہ، اس میلاد کی محفل دے اندر بے مثل نورات مصطفیٰ کا تذکرہ، اس محفل دے اندر نبی پاک دے دنیا تے ظہور
حضور دے جمال دی، حضور دے چہرے دی، حضور دے ابرو دی، حضور دی زلفاں دی، حضور دے باداغر نسل دی آنکھاں دی، مصطفیٰ دے ایک آزاد دے بندہ گل چھیڑے نا، رات نہیں کائنات مک سکتی ہے، مصطفیٰ دی نات نہیں مک سکتی، کائنات مک سکتی ہے، مصطفیٰ دی نات نہیں مک سکتی۔ توجہ میرے ور کرو تے سبحان اللہ کو ذرا دل لا کے سینے دا حضرت محترم، مگر گل ہوئے اختیارات دی، کمالات دی، معجزات دی، حسن دی، میلاد دی، ظہور دی، جیڑی بھی گل ہوئے، میرا عقیدہ ایرے غیرے والا نہیں، میرا عقیدہ این قرآن والا ہے۔ جماعت تشریف فرما دے، حضرات تشریف فرما دے، با خدا حضور دا میلاد بھی قرآن وچ ہے، حضور دا میلاد بھی قرآن وچ ہے، حضور دے اختیارات بھی قرآن وچ ہے، حضور دے کمالات بھی قرآن وچ ہے، حضور دے معجزات بھی قرآن وچ ہے، با خدا حضور دا حسن بھی قرآن وچ ہے۔ تو میں اپنی گفتگو دی بیس بنانے واسطے قرآن پاک دا تیسرا پارا، تیسرا جز، قرآن پاک دا تیسرا جز، تیسرا پارا جی تو شروع ہے، پوری آیہ مبارکہ نہیں، آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، میں پھر تلاوت کرنے لگا اور آپ احباب نے سننے اور تہاڈا ایمان وجد کر اٹھے گا۔ میں اس آیت کی روشنی چرچ کرنی ہے، کائنات کے مصطفیٰ ورگا نہ آیا ہے نہ آوے گا، وہ بدر پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین خالق مالک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ کریمہ کا دے بولا اللہ تعالیٰ نے انسان دی بقا واسطے، انسان دی اپنی بارگاہ کے اندر رسائی واسطے، انسان اور خالق کائنات کے تعلق باللہ جس کو کیا جاتا ہے اس کو مضبوط ترین کرنے واسطے اس کائنات کے 1,24,000 کم و بیش نبی تے رسول بھیجے، نبی تے رسول بھیجے نہیں۔ یاد رکھو ہر نبی رسول نہیں، رسالت ایک علیحدہ مقام ہے، نبوت ایک علیحدہ مقام ہے۔ ہر نبی رسول، میں گفتگو زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا اور بڑی جلدی نہ تہاڈے ذوق کے مطابق میں آنا چاہتا، ذرا میرے جملے کو پورے کر دیا جانے۔ ہر نبی رسول، بولو یار، ہر نبی رسول نہیں ہے، مگر ہر رسول نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیاں رسولاں وچوں 22 طرح کے رواجات، ایک روایت ملتی ہے 313، ایک روایت ملتی ہے 315، ایسے نفوس قدسیہ کائنات کے مبعوث فرمائے نے جڑے بیک وقت مقام نبوت تے بھی نے اور مقام رسالت تے بھی نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 313 یا 315 ایسے نفوس قدسیہ بھیجے نے جڑے بیک وقت نبی بھی نے اور اللہ دے رسول بھی نے، نبی بھی نے اور اللہ دے، پھر کہو نبی بھی نے اور اللہ دے۔ اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے انہاں 313 نبی تے رسولاں دی بات کی تھی۔ عام فہم سادہ ترجمہ کرا گا، اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ جڑے 313 نے نا، انہاں نوں میں بعدیاں اُتے فضیلتاں عطا فرمائیاں، درجات، بعد نوں بعد اُتے درجے عطا فرمائے نے۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں وچ ایک عزتاں والا، شاناں والا، مقام
مگر پھر بھی تو جنہیں نال گل کرے فرمایا انہوں کہندے نے کلیم اللہ بولو یار انہوں کی کہندے نے کلیم اللہ میرے نال گلاں کرن والا یا رب العالمین بڑی پڑھتے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے فرمایا نا ادھا ادھا قرآن نہیں پڑھنا قرآن سمجھ نہیں تے قرآن دا سیاق و سباق پڑھے گا انہوں پتہ لگے گا قرآن پیغام کی دے رہا ہے قرآن ہے آج کچھ جماعتہ ٹولیاں نے کچھ لوگ ٹورے نے من پسند الفاظ من پسند رکوع من پسند پڑھ کے قرآن جو نہ رٹے ہوئے نے وہ اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں عام سادہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب ساڈے کول جڑے جمعہ پڑھاتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جڑے جلسے تے ہوندے نے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بندے جڑے پنڈوں پنڈ لگے پھرتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں گل کی منیے آؤ سجنوں بیٹیوں نوجوان ساتھیوں میں تو ایک کلیہ عرض کر دینا خود قرآن پڑھو اور تسی اندازہ لگاؤ کہ کون سچی گل کرتا ہے تے کون بددیانتی کردا پیا تسی پوچھو کہ کلیہ کی میں عرض کرنا قرآن پاک پڑھ کے تسی اہل سنت بیٹھے ہو تو وہ الحمدللہ سی اہل سنت الحمدللہ سی پھر کہو الحمدللہ سی اہل سنت کوئی بندہ قرآن پڑھ کے تانوں اپنا عقیدہ یا تواڈے عقیدے نوں ڈیمیج کردا ہے تسی یہ کلیہ یاد کر لو جڑا وہ آیا مبارکہ پڑھدا پیا نا جڑا وہ رکوع پڑھدا پیا جڑا وہ برکہ پڑھدا پیا انہوں کو مولوی صاحب مفتی صاحب قاری صاحب مبلغ صاحب ذاکر صاحب مہربانی فرماؤ یہ جڑی آیت پڑھی ہے نا چار آیتاں یہ دے اگے تے چار یہ دے پیچھے پڑھو تے پھر اپنا موقع بیان کرو توجہ چاہنا شعر میرا ذوق ہے تقریر قرآن اور حدیث کا نام شعر میں ابتدا کے اس واسطے پڑھے کہ تسی پریشان نہ ہو جاؤ میرے مولوی نوں ہوندا بھی بڑا خراب ذبح تو آیا کچھ نہ کچھ تے تانوں راضی کر کے جاواں گا انشاءاللہ توجہ فرمانی کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں انہوں کہو چار ایتاں تے چار پیچھے اللہ دی عزت دی قسم ہے احمد رضا نوں منن والے پڑھے گا سبحان اللہ تاجدار صداقت تاجدار عدالت ذو الرحم عثمان حیدر کرار مولا حسن مولا حسین اینا سارے دا جڑا پکا غلام ہوئے گا وہی قرآن پڑھے گا جڑا کسے کسے نوں مننے تے کسے کسے نوں چھڈے گا وہ کدی بھی تینوں سیاق سباق نال قرآن نہیں پڑھائے گا نہ پڑھے گا نہ سمجھے گا نہ سمجھائے گا کہ جے نہ پڑھے کہ پھر آپ بھی آ کے کنزل ایمان لے لے جمال القرآن لے لے ترجمہ ہٹ کے رکھ لے کہ تو چار ایتاں اگلیاں چار پچھلیاں پڑھے گا تینوں اپنے عقیدے تے ناز ہوئے گا تیرا عقیدہ تینوں قرآن والا بھی لگے گا نبی دے فرمان والا بھی لگے گا مجھے تو نہیں کوئی ٹائم ہوئے تھے ایک مثال عرض کر دوں جویں لوگ بندے آپ کی کرتے ہیں ایک مثال عرض کر دوں میں قرآن پاک پڑھ کے ثابت کرنے لگا ہوں قرآن کے اندر کہ نماز کے قریب بھی نہ جایا جائے پریشانی تو بڑھ دی یہ حقیقت بات ہے پریشانی کسی کہو گے بزرگ بیٹھے ہاڈے باپ دادا پردادا سارے علماء کو سنتے رہے میں بددیانتی تے صدقہ جڑی لوگ کرتے ہیں اور دیانتداری نال دسن لگا میں قرآن پڑھ کے ثابت کرنا قرآن کے اندر نماز کے نیڑے نہ جایا حافظ تشریف فرما نے میرے نال پکیاں نہ دیا منزلہ نے حافظ ناصر صاحب پاجا پاجا سبق سناتے رہے سانو رو رو کے 8 جانا یاد ہوندی ہے سن انہاں نوں پوچھو قرآن نے 5واں پارا کنواں بولو یار کنواں پنجاں نال کوئی لڑائی تے نہیں دے تے پھر ڈٹ کے آکھو کنواں پارا بولو 5واں یا اللہ تو ہاتھ دیاں انگلیاں 3 بنا سکدا سی کیوں نہیں بنائیاں ذوق لین واسطے ضمن بات کرنے لگا یا اللہ 3 کیوں نہیں بنائیاں 5 کیوں بنائیاں نے فرمایا 5 تو سڑن والے ہو 5 تو
یا اللہ چار نہ فرمایا چار بھی ادو ہی مکمل ہوتے ہیں جب پنجواں ہوتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. یا اللہ چار نہیں بنائیاں پنج بنائیاں تین کیوں نہیں بنائیاں پنج بنائیاں. فرمایا پنجاں تو نہ سڑیا جی تینوں میں نوالے واسطے پنجاں دا محتاج کر چھڑیا ہے. جدوں بھی نوالا توڑ دے پنجاں نال ہی پانا ہی نہ بوئے تے قرآن دا کیڑا پارا ہے ان تے بول چھڈو کیڑا پارا ہے. سورت دا نام ہے نساء. اب نہیں میرا والا جے میں تھوڑی مسٹیک کراں تے مینوں دس دیا جی جدوں آیت پڑھاں گا تمہیں پتہ لگ جائے گا. قرآن دا پنجواں پارا سورت دا نام ہے نساء. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والے ہو او ایمان والے ہو لا تقربوا الصلاۃ. میں جھوٹ بولا اللہ میں ممبر تو کرسی تو اٹھنا نصیب نہ فرمائے. اللہ فرماندا ہے ایمان والے ہو لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جایا. نماز کے قریب نہ جایا جے. ایک اور مثال دے لگا قرآن کا 3واں پارا سورہ عصر چھوٹی سورت. اللہ فرماتا والاس مینوں زمانے کی قسم ہے والاس مینوں ٹائم کی قسم ہے والاس مینوں حضور کے زمانے کی قسم ہے والاس مینوں نماز عصر کی قسم ہے. چار قول نہیں چارے بیان کر چھڈے. یا اللہ گل کی کرنی ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے وچ ہے. نبی انسان نے رسول انسان نے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اللہ زبیر بلال علی حسن حسین سارے انسان نے کیا یہ خسارے وچ نے. برداشت کرو یار 5-4 منٹ اور برداشت کرو. یہ کی ہے مولانا سارے مولوی کہتے ہیں قرآن میں اتنی دفعہ ذکر ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو اور تم کہہ رہے نماز کے قریب نہیں جانا. میں نے کہا میں نے نماز کے قریب نہ جانے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اگر کوئی بندے کا پتر ہوئے گا بیٹھا حافظ کی قاری کی عالم تو میرا گریبان پکڑے گا کہ گا بد دیانتی نہ کر اگلے بھی لفظ پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. او ایمان والو نماز کے قریب نہ جایا جے پروردو جب تم نشے دی حالت وچ ہو. گل سمجھ آ گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر انسان خسارے وچ الا الذین آمنوا مگر او خسارے وچ نہیں جڑا مصطفیٰ دا غلام بن جاتا ہے. میں کہا خدا دیا بندیا وہ بھی تے تھاما پڑھنا جتھے مصطفیٰ دیا رب قسمہ چاہیاں ہیں. تو ایک کلیہ ذہن نشین کر لو قرآن جدو سیاق و سباق نل پڑھو گے تو انہوں قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک قانون ایک ایک شرط ایک ایک مد ایک ایک آیت ایک ایک رکوع ایک ایک پارا ایک ایک حصہ مصطفیٰ دینا ناتا پیدا نظر آئے گا. دیکھیا مولے میں کھڑی والے بابے کی زبان نہ ترجمہ کر دوں. آؤ میرے مسلمان بھائیو قرآن پڑھن دا کلیہ جنہ نے رکھیا ہے جنہ نے سیاق و سباق میں قرآن پڑھیا ہے یہ علم نے بیان کی عنوان جناب بابا جی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کر دینے کملی والا میں دی الحمد دی الحمد لے کے والناس دی سین تک جگہ جگہ تے تیرے تذکرے پڑھے نے تیریاں شاناں تے عزتاں تے عظمتاں تے وقار تے بلندیاں دیاں گلاں کیتیاں نے. سونیا میں تے سبحان اللہ دی پڑھیا تے تیری شان میں تے اسرار رب دے ہی پڑھیا تے تیری شان میں تے بڑا پانا لکا لکرم پڑھیا تے تیری شان رج پالا میں تے وضحا پڑھیا تے تیری شان واللیل اذا سجا پڑھیا تے تیری شان رج پالا لعمرک پڑھیا تے تیری شان لا اقسم بہذا البلد پڑھیا تے تیری شان والتین والزیتون پڑھیا تے تیری شان رج پالا لم نشرح لک صدرک پڑھیا تے تیری شان میں تے
خوشامداں